آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جتنے بھی رمضان المبارک آئے ہیں، یہ اس سال آنے والا رمضان المبارک انتہائی تیزی کے ساتھ گزرا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی کسی رمضان شریف کو اتنی جلدی گزرتے نہیں دیکھا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ وقت سے برکت کو اٹھا لے گا، کہ سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے گزرتے ہیں، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے گزرتے ہیں، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتے ہیں، اور دن ایسے گزرے گا جیسے گھنٹے گزرتے ہیں اور لمحے گزرتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں جو اللہ کی توفیق سے ہم نے عبادات کی، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ہم سے کوتاہی ہوئی اور ہم سے کمی بیشی ہوئی، اس مہمان کے شیان شان ہم اس کی قدر اگر نہیں کر سکے تو اللہ ہماری معافی کو قبول فرمائے، اور اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اس رمضان المبارک کو اللہ تعالی ہمارے لیے انتہائی زیادہ انقلاب والا مہینہ بنائے، انقلاب والا، کہ جیسے ہم رمضان المبارک میں جو عبادات ہم کر رہے تھے، اللہ ہمیں ایسے ہی شوال میں اور باقی مہینوں میں اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی اپنے عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ آنے والا جو رمضان المبارک ہے، اللہ اسے ہماری زندگی میں دوبارہ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک زمانے میں اگر انہوں نے دیکھنا ہوتا نا کہ ہم میں سے کون سا صحابی زیادہ مرتبے والا ہے، کہ اس کے دامن میں نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں، تو وہ اس طرح سے دیکھتے تھے کہ ان کی زندگی میں رمضان المبارک کتنی مرتبہ آیا ہے، کتنی بہاریں ہوتی ہیں رمضان المبارک میں، مسجدیں آباد ہیں۔ ایک دسترخوان پر پہلے گھر میں ایک آدمی بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی صبح کا جو ہے شام کا بالخصوص جو کھانا ہے، کوئی جناب 6 بجے کھا رہا ہے، کوئی 10 بجے کھا رہا ہے، کوئی 12 بجے کھا رہا ہے۔ اسی طرح صبح کی جو روٹی کی روٹین ہے، کوئی ناشتہ نہیں کر رہا۔ یہ رمضان المبارک کی برکتیں تھیں کہ سحری پہ سبھی لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، افطاری میں سب گھر والے ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے زیادہ صرف گھر والے ہی لوگ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو دل دیے ہیں اور پیسہ دیا، انہوں نے دیگر لوگوں کے لیے بھی افطاری کا اور سحری کا اہتمام کیا۔ یہ وہ بہاریں تھیں جو رمضان مبارک میں ہمیں حاصل تھیں، قرآن مجید کی تلاوت ہمیں حاصل تھی، ذکر الہی، اور کتنے زیادہ ہم گناہوں سے بچے ہوئے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم روزے سے ہیں۔ روزے سے انسان ہوتا ہے تو انسان گالی نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی سے لڑائی نہیں کرتا، چغلی اور غیبت نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور رات کو پھر نماز تراویح ہے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت ہے، پھر شب قدر کی تلاش ہے، اور پھر اعتکاف کی بہاریں ہیں۔ یہ جو ساری انسان کو رحمتیں اور برکتیں جو انسان کو موقع میسر اس مہینے میں آتا ہے، وہ باقی سال کے مہینوں میں اس طرح کے دن انسان کو حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اس مبارک مہینے میں جو برکتیں نازل فرمائیں، اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم مومن بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بھی ہیں۔ مسلمان کے اوپر شریعت کے احکام صرف رمضان المبارک میں لاگو نہیں ہوتے، بلکہ جس دن سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا مسلم گھر میں پیدا ہو گیا ہے، اس کے اوپر شریعت کے جو قوانین ہیں وہ اس پہ لاگو ہیں۔ جیسے ہم رمضان المبارک میں خود کو گناہوں سے روکے ہوئے تھے، اللہ باقی مہینوں میں بھی ہمیں گناہوں سے ایسے ہی محفوظ فرمائے۔ اور جیسے ہماری رمضان المبارک میں 5 نمازوں کی ترتیب تھی، اور تہجد کی ترتیب تھی، اور قرآن مجید کی تلاوت کی ترتیب تھی، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی ترتیب تھی، اللہ ہمیں ماہ سیام کے بعد بھی یہ جو بابرکت اعمال ہیں، اللہ ہمیں ایسے ہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ جمعۃ الوداع ہے تو میں 2-3 باتیں آپ سے ضروری کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ سب سے اہم چیز جو میں آج بیان کرنے لگا ہوں، عید کا دن، کیونکہ کل عید الفطر ہے۔ بالخصوص ہمارے ہاں جو عید کے دن ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے ملاپ کے دن ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے، دوست و احباب ان دنوں میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف آنا جانا رہتا ہے۔
ہمارے ہاں لوگ عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں اعز و اقربا کے دسترخوانوں پر بیٹھتے ہیں اور اپنے دسترخوانوں پر ان کو بلاتے ہیں، لیکن دل پھر بھی ستھرے نہیں رہتے۔ وہ دل میں جو آپس میں رنجشیں ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ قرآن مجید نے کیا بیان فرمایا؟ انسان کی تخلیق کا مقصد آپ جانتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ میری عبادت کریں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کون سی عبادت کے لیے؟ ہمارے ہاں لوگ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، حج کر لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب اسلام کا کما حق ہو اس پہ عمل کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی یہ جو 5 رکن ہیں نا، بنی الاسلام، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، جیسے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، توحید اور رسالت ہے، یہ اس کے جو ہے وہ بنیادیں ہیں۔ کیا بنیاد سے عمارت مکمل سمجھتے ہیں آپ؟ انسان نے گھر کی بنیاد رکھ دی ہے، اس کی بنیادیں بنا دی ہیں، تو کیا گھر مکمل ہو گیا ہے؟ یہ اسلام کی ابتدا ضرور ہیں یہ اعمال، لیکن اسلام کی انتہا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے بہت زیادہ پہلو ہیں جو ہمارے لیے ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے کس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، فرمایا 2 عبادات کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ کون سی 2 عبادات؟ نمبر 1 فرماتے ہیں اللہ کے حکموں کو ماننا، پہلی عبادت، اس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور دوسرا خلق خدا سے محبت۔ بس ان 2 مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اللہ کا حکم بھی مانے اور اللہ کی مخلوق سے محبت بھی کرے، گویا اس نے اس آیت پہ کما حق ہو عمل کر لیا ہے۔ میں نے شاید کسی موقع پہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر انسان کو بنایا ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس سے آگے کون سی آیت ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ والتین، کہ مجھے قسم ہے انجیر کی۔ یہ جو انجیر ہے یہ حضرت عیسیٰ کے علاقہ میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ جہاں انجیل نازل ہوئی وہاں انجیر کی کثرت تھی، اور پھر یہ جو والزیتون، یہ جو زیتون ہے یہ حضرت داؤد کے علاقے میں کثرت سے پایا جاتا تھا، جہاں زبور نازل ہوئی حضرت داؤد کے اوپر۔ وطور سینین، اور طور سینا کو آپ جانتے ہیں کہ جہاں حضرت موسیٰ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات کو نازل فرمایا۔ اور وہذا البلد الامین، مجھے شہر مکہ کی قسم، امن والے شہر کی۔ اور یہ کون سا شہر ہے؟ جہاں قرآن مجید نازل ہوا ہے، جہاں امام الانبیاء تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 جگہوں کی قسم اٹھائی جہاں اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا تھا، حضرت عیسیٰ پہ اور حضرت داؤد پہ اور حضرت موسیٰ پہ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ فرمایا مجھے ان 4 جگہوں کی قسم ہے جہاں میں نے نبی بھیجے اور ان کے اوپر اپنی کتابیں نازل کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان سے بہتر کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ سب سے بہترین جو مخلوق ہم نے پیدا کی ہے وہ انسان کو بنایا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ انسان فرشتوں سے بہتر کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ انسان کی والدہ ہے، فرشتوں کی والدہ نہیں۔ انسان والدہ کو صرف ایک محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کے پاس والد کی ہستی ہے، فرشتوں کے پاس والد نہیں۔ اگر آپ کسی لمحے میں والد کو خوش کر دیتے ہیں، آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ ابا جی آپ کے اس عمل سے راضی ہو گئے ہیں، ادھر ابا جی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرما دیتا ہے کہ میرے بندے تو نے اپنے والد کو راضی کیا ہے، تو اس بات پہ گواہ ہو جا کہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ فرشتوں، انسان کے پاس بیمار ہیں کہ ان کی عیادت انسان کرتا ہے، فرشتوں کے پاس بیمار نہیں ہے، فرشتوں کے پاس بیمار نہیں ہے۔
انسان جب کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں کیا ہے، جیسے وہ بیمار آدمی بیماری کی وجہ سے صبر کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو بیماری پہ جو اللہ اجر دے رہا ہوتا ہے، جو اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کے برابر اسے بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور کتنے ہزاروں کے حساب سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو عیادت کے لیے گیا ہے۔ ہمارے پاس بھوکے لوگ ہیں، فرشتوں کے ہاں بھوکا کوئی نہیں، آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کیا کہ قیامت والے دن اللہ ایک آدمی سے پوچھے گا، میں بیمار تھا تو نے میرا پتہ ہی نہیں کیا۔ وہ کہے گا یا اللہ تو عظیم ذات ہے، تو سب کو شفا بخشنے والی ذات ہے، تو بیماریوں سے پاک ہے۔ فرمایا فلاں تیرا قریبی بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تجھے میرا قرب حاصل ہوتا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ یا اللہ تو ساری کائنات کو خود دینے والا ہے، وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں آدمی جو تیرے قریب میں تھا، چاہے وہ تیرا پڑوسی تھا یا دوست تھا یا تیرا رشتہ دار تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو گویا تو مجھے وہاں پہ پاتا، تو میرے قرب کو حاصل کرتا۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کے حکم مانے، اور دوسرا اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔